آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں جناب حضرت مولانا عبد الرشید حجازی صاحبہ فداہ اللہ تعالی امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث صوبہ پنجاب جناب حضرت مولانا عبد الرشید حجازی صاحب. بات کا بہت سارا حصہ بیت چکا ہے اور میں نے جبری طور پہ ٹائم چھینا ہے. اس کا میں احساس کرتے ہوئے بڑے مختصر وقت میں 2-4 باتیں اپنے ایمان کے لیے اور ان ایام کی روشنی میں عرض کرنا چاہوں گا. پروردگار نے ہم پہ بہت بڑا کرم فرمایا کہ ہمیں انسان بنایا، پھر انسانوں میں مسلمان بنایا. یاد رکھیں ہر انسان کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے. دنیا میں جو سب سے پہلا انسان آیا ہے وہ نبی بھی تھا، انسان بھی تھا. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں علم وہ ہوتا ہے جو آسمان سے آئے وحی والا. میں انکاری نہیں، میتھمیٹک کا، فزکس کا، بیالوجی کا، سوشیالوجی، میں اس کا انکاری نہیں، مگر یہ علم نہیں، یہ فنون ہے، یہ فن ہے. جیسے کسی نے ورکشاپ میں کام سیکھ لیا، کسی نے MBBS کر لیا. علم ہے صرف وہ جو آسمان سے نازل ہو. اللہ نے جب اپنے اس دنیا کے پہلے انسان کو بنایا، فرشتوں سے اس کی عظمت کا لوہا منوایا اور پھر اسے بہترین گھر میں بسایا. کون سا گھر؟ چپ رہے، کوئی حرج نہیں. جنت. ہمارا اصل گھر ہے جنت. مالک نے تھوڑی سی پابندی لگائی، یہ ایک فطرت ہے آج بھی بندے میں، جیڑی شے تو ڈکو ادھر لازمی جانا ہے، طبیعت ہے بندے کی. کہا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، آدم اس کے قریب نہیں جانا. باقی وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جو چاہو سو کھاؤ. یا اللہ ٹھیک، ایک تیرا دشمن بھی ہے، ابلیس ہے، بڑا خبیث ہے، مکار ہے، عیار ہے، فنکار ہے، داؤ لگائے گا تجھے. یا اللہ ٹھیک. کہا نہیں، وہ تیرا ایسا دشمن ہے عدو مبین، زہر بہر دشمن ہے. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، اس نے جال لگایا، میرے بابا اور میری اماں کو پھنسا لیا جال میں. اللہ نے فرمایا ٹھیک، اب تم سے تمہارا گھر چھین کر گھر سے بے گھر کر رہا ہوں، وطن سے بے وطن، دیس سے پردیس. اسی پردیسی ساڈا وطن دراڈا، دم دم غم سوایا ہوں، رونی دنیا نہ کر جھیڑا، ساڈا اگے جی گھبرایا ہوں. سانو ملیا گھر تھی دیس نکالا، اسا لکھیا جھولی پایا ہوں. گھر سے بے گھر کر دیا، دیس سے پردیس بھیج دیا. مولا میں تیرے کرم، فضل اور احسان کا شکر کن الفاظ سے کروں. اس بندے کو تو نے اس کے گھر کا رستہ دکھانے کے لیے بھی بندوبست آپ کیا. سفر دشوار گزار ہے، اندھیرے والا ہے، سفر لمبا ہے، ٹارچ چاہیے، روشنی چاہیے. مولا نے فرمایا تو اپنی سوچ سے، اپنی پلاننگ سے، اپنی ذہانت سے، اپنی فطانت سے کوئی ٹارچ اور بیٹری لے کے چلے گا، بھول جائے گا. روشنی کون سی؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. بیٹری ہوگی وہی والی، بیٹری ہوگی وہی والی. روشنی ایسی ہوگی نہ غم ہوگا اور نہ کوئی خوف ہوگا. حضرات، پھر اس مالک نے کرم فرمایا، اس بھولے بٹکے بندے کو اس کے گھر کا رستہ دکھانے کے لیے رہنماؤں کا بندوبست کیا. گل میری سمجھ آتی پئی ہے؟ اس بھولے بھٹکے بندے کو اس کے گھر سمجھ آ گیا نا، جنت کا رستہ دکھانے کے لیے رہنماؤں کا بھی بندوبست آپ کیا.
انہیں شریعت کی زبان میں انبیاء کہتے ہیں۔ شرق پور کے باسیوں، مقدر اپنے اپنے، نصیب اپنے اپنے، بھاگ اپنے اپنے۔ کسی کو رہنما ملا آدم صفیح اللہ، کسی کو رہنما ملا نوح نجیح اللہ، کسی کو رہنما ملا ابراہیم خلیل اللہ، اور کسی کو رہنما ملا اسماعیل ذبیح اللہ، کسی کو موسیٰ کلیم اللہ، کسی کے عیسیٰ روح اللہ۔ میں اور آپ اپنے رب کا شکر کن الفاظ سے ادا کریں؟ کسی کا رہنما صفیح اللہ، کسی کا نجیح اللہ، کسی کا کلیم اللہ، کسی کا ذبیح اللہ، کسی کا خلیل اللہ، مگر میرا اور آپ کا رہنما، رہنمائے کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، جتنے انبیاء آئے ہیں سب کا کلمہ پڑھیے توجہ کے ساتھ۔ آدم کے ساتھ صفیح اللہ، نکتے ہیں محل میں اینٹ اور لگے گی۔ نوح نجیح اللہ، نکتے ہیں جگہ خالی ہے اینٹ اور لگے گی۔ موسیٰ کلیم اللہ، نکتے ہیں اینٹ اور لگے گی۔ چلیے عیسیٰ روح اللہ، عیسیٰ کے نیچے نکتے اینٹیں اور لگے گی۔ جب باری آئی ختم نبوت کے تاجدار کی، نکتے مٹا دیے محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ میں نکتہ نہیں، کوئی شریک نہیں، اور ختم نبوت کے حامل کی نبوت میں بھی کوئی شریک نہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو آپ نے مسیلمہ کذاب دجال کو اس کے بھیجے ہوئے بندے کے جواب میں دیے تھے، جب اس نے کہا جی کچھ لے لو کچھ دے لو، کچھ حصہ مجھے دے دو کچھ آپ لے لو۔ زمین سے ٹکڑا اٹھا کے فرمایا تھا کائنات کا رب گواہ، اس ٹکڑے کا 100واں حصہ بھی کسی اور کا نہیں۔ اللہ نے مجھے ختم نبوت کا تاج پہنا کے بھیجا ہے۔ اس میں یہ موضوع اس طرح میں آج گفتگو نہیں کروں گا، آگے بڑھنا ہے۔ صرف ایک بات معراج کی رات، یہاں پہلے یہ بات سمجھا دوں حضرات، یاد رکھیں سیرت اور صورت یہ دو الگ الگ مضمون ہیں۔ صورت اور شے ہے، سیرت اور شے ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ صورت ہمیشہ سیرت کی محتاج ہوتی ہے، یہ میرا فکرہ نقش کرنا ذرا۔ صورت ہمیشہ سیرت کی محتاج ہوتی ہے، مگر سیرت کبھی صورت کی محتاج نہیں ہوتی۔ آپ کہیں گے دلیل؟ جناب کا حقیقی چچا صاحب علم جانتے ہیں، حضور کی 4 دادیاں تھیں، ایک ماں سے 3 حقیقی بھائی، سردار عبداللہ، سردار ابو لہب اور سردار ابو طالب، یہ 3 حقیقی بھائی تھے ماں سے بھی۔ حقیقی چچا ہے سردار ابو لہب، اس کا نام ابو لہب نہیں ہے، اس کا نام ہے عبد العزہ۔ اتنا خوبصورت تھا، شولے مارتا چہرہ تھا، نام ہی ابو لہب پڑ گیا۔ صورت بڑی شاندار ہے، سیرت کا چراغ بجھا ہوا ہے، تو صورت نے کام نہیں دیا، بلکہ تبت یدا ابی لہب وتب، ترجمہ نہ بھی آندا ہوئے تو پتہ لگدا بھی وجن ڈیاں نے، عام پڑھے بھی سادگی میں بندہ پڑھے۔ حضرات ایک اور ہے، یہاں کا رہنے والا نہیں، سردار نہیں، قریشی نہیں، کسی کنبے قبیلے سے یہاں نہیں ہے، باہر سے آیا ہے، دور سے آیا ہے، حبش کا باسی ہے، انگ بھی موٹے موٹے، رنگ بھی کاڑا، سیاہ فام ہے، غلام ابن غلام ابن غلام ہے، یہاں کا باسی نہیں، سردار نہیں، غلام ہے، خوبصورت نہیں، موٹے انگ کاڑا رنگ، مگر سیرت کا چراغ سینے میں دھک دھک کر رہا ہے۔ یہ حبش سے آیا ہوا سیاہ فام بلال میرے محبوب کے شہر کی گلی میں چلتا ہے تو جوتوں کی آہٹ جنت کی سڑکوں سے آتی ہے۔
تو میں نے کہا صورت سیرت کی محتاج ہوتی ہے، مگر سیرت کبھی صورت کی محتاج نہیں ہوتی۔ شرق پور کے باسیوں میں رب کا شکر کن الفاظ سے ادا کروں؟ ہمیں وہ مرشد، وہ رہبر عطا فرمایا۔ وہ بھی بابے نے گل کی سی، پیر منیا جے پیڑ نہ جائے اس پیر نو کی کرنا ہو، مرشد منیا ارشاد نہ حاصل اس مرشد نو کی پڑھنا ہو، جس ہادی کو نو ہدایت نہ حاصل اس ہادی نو کی کرنا ہو۔ حضرات، مرشد، ہادی، رہبر اور پیر اللہ پروردگار عالم نے ہمیں وہ عطا فرمایا جس کی صورت اجمل، سیرت اکمل، شان افضل جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صورت بھی لاجواب اور سیرت بھی بے مثال، ہر اعتبار سے اعلیٰ اور بالا۔ معراج کی رات ہے، قادر رب نے، قدیر رب نے، یہ لفظ میں نے دو آمدن بولے۔ کس کو کہتے ہیں قادر قدیر؟ جس نے آگ کو آپ جلانے کی طاقت دی، رب نے دیتی ہے نا اگ نو جلاؤں دی طاقت، جس نے آگ کو جلانے کی طاقت آپ دی، مگر جب اس میں اس کے خلیل کا وجود آئے تو قلنا یا نارو کونی بردم و سلامہ کہنے والا قادر، جس نے چھری کو کاٹنے کی قوت آپ عطا کی، مگر جب گردن اس کے پیارے اسماعیل کی آئے تو بال تک نہ کاٹنے کی اجازت دینے والا۔ حضرات، قادر رب نے 1,00,000 کئی ہزار انبیاء کو قبلہ اول میں جمع کر دیا۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے، ہر نبی اپنی امت کا امام ہوتا ہے۔ چونکہ میں نے پہلے وعدہ کیا کہ تانوں نہ ہلاؤنا نہ بلاؤنا، مگر کسے ویلے دل منے تے سر ضرور ہلاؤنا، منو پتہ لگے بھی گل سر لگ گئی ہے۔ حضرات توجہ فرمانا، بات کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ ہر نبی اپنی امت کا امام ہوتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہر نبی اپنی امت کا امام ہے۔ یہاں امتوں کے امام جمع اور جناب جبرائیل اندر آتے ہیں، اور محبوب کونین میرے امام اعظم صلوات اللہ علیہ، اماموں کے امام کو، نبیوں کے امام کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، پیارے محبوب، امتوں کے امام جمع ہیں، مصلی امامت خالی ہے۔ میں چکر لگا کے آیا ہوں، شرق و غرب گیا ہوں، جنوب و شمال گیا ہوں، آفاق ہائے دیدہ ام، مہر و بتاں ورزیدہ ام، بسیار خوباں دیدہ ام، اما تو چیزیں دیگری۔ سادہ سا پنجابی ترجمہ یہاں جڑتا ملتا۔ عائشہ ہے راوی، نبی نے سنایا، ایک راتی جبرائیل پاس میرے آیا کہ لیندے چڑھ دے میں ڈھونڈ آیا، اے ٹکڑا زمین دا میں سارا چا گایا، میں ایک ایک ڈٹھا چھڈی کسر کوئی نہ، محمد تو افضل ڈٹھا بشر کوئی نہ۔ کہا پیارے ذرا آگے بڑھیے، جماعت کروائیے۔ حضور نے جماعت کروائی اور خطبے بھی دیے کچھ نبیوں نے۔ میں حضور کے خطبے پہ اپنی بات پوری کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا، الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین وکافتا للناس بشیرا ونذیرا وجعلنی فاتحا وخاتمہ۔ یہ ہے وہ مختصر خطبہ۔ تعریف اس اللہ کی جس نے مجھے جہانوں کی رحمت بنا کے بھیجا، تعریف اس رب کی جس نے ساری دنیا کے انسانوں کا مجھے قائد اور رہبر بنایا، تعریف اس رب کی جس نے مجھے فاتحہ اعزاز بخشا۔ جنت کا دروازہ سب سے پہلے میں کھلواؤں گا۔ وہ حوالے دلیل حدیث والی نہیں، مگر ایک بات سمجھانے کے لیے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دن امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ سے کہا، اماں جی شان میری زیادہ کہ تیری؟
ماں نے کیا تیے شان ماں دی ود ہوندی ہے؟ شان ماں کی زیادہ ہوتی ہے؟ کہا اماں پھر یہ بتاؤ میرے بابا جیسا تیرا بابا ہے؟ میرے بابا جیسا تیرا بابا ہے؟ کہا تیے بیٹی میرا بابا تیرے بابا کا نوکر اور غلام، مگر ذرا دھیان تو کر، حشر کی گھڑی ہوگی، کائنات ساری کھڑی ہوگی، تیرا ہاتھ حیدر کرار کے ہاتھ میں ہوگا، میرا ہاتھ تیرے بابا کے ہاتھ میں ہوگا، دنیا کھڑی ہوگی فاتحہ، اب جائیں گے دروازے پہ جنت کے دستک دیں گے، دربان کہے گا من اقرأ الباب، کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ آپ فرمائیں گے انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاطمہ بیٹی تیرا بابا جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا اور کھلوائے گا، اور میرا ہاتھ تیرے بابا کے ہاتھ میں ہوگا، نبی اجے کوئی قدم نہ ہلاوے، میرا آقا پہلا بہشتانو جاوے، کنڈا کملی والا جدوں چا کھڑکاوے، دربان جنتاں دا عرضہ سناوے، مینو میرے مالک نے سی فرمایا نہ کھولی جنہ چر محمد نہ آیا۔ وہ مرشد، وہ رہبر، وہ پیر جسے جو اللہ نے ہمارے مقدر میں کیا، اور اس موقع پہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا فاتحہ و خاتمہ، ختم نبوت کا تاج رب نے میرے سر پہ رکھا۔ جناب خلیل اللہ نے فرمایا اے جماعت انبیاء، یہ ہے وہ عظمت، یہ ہے وہ سربلندی، یہ ہے وہ رفعت اور منقبت جس وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب انبیاء سے اعلیٰ اور بالا ہے۔ حضرات وہ رہبر اور مرشد جو ہمارے مقدر میں آیا، جو صورت میں اجمل، جو سیرت میں اکمل، جو شان میں افضل، نارملی میں چونکہ مفتی ٹائپ نہیں ہوں، خطیب نہیں ہوں، سادہ سادہ دیسی سی دو چار باتیں عرض کرتا ہوں، بڑے ادب سے کہنا چاہوں گا، ذرا دل پہ دستک دے کے دل کے دروازے کو کھٹکھٹا کے ٹھنڈے دل سے پوچھنا، ٹھنڈے دل سے پوچھنا، بتا ذرا ایسا مرشد، ایسا رہبر، ایسا پیر، ایسا ہادی کوئی کائنات میں اور بھی ہے؟ اگر نہیں ہے، اور یقیناً نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو یقیناً نہیں ہے، پھر ضد اور تعصب کی اینک کے شیشے کو توڑ دے، اس نبی سے رشتہ جوڑ لے، سب سے رخ موڑ لے، اس کو اپنا بنا لے، اس کو دل میں سما لے، اس کی محبت کے دیپ جلا لے۔ کعبہ کا رب گواہ، جس کے سینے میں رب کی توحید کا نور اور حضور کی محبت کا دیپ جل جائے، کائنات کی کوئی طوفان اس دیے کو بجھا نہیں سکتا۔ صحیح بخاری کے اندر ہے، آپ نے کچھ خط لکھے تھے، میں تجاوز کر گیا ہوں، اس پہ ختم کروں گا۔ خط لکھے تھے، خط بڑے سادہ تھوڑے جی، سپر پاور کو جو بائیڈن کے نام خط، آج پتہ نہیں آج کا جو بائیڈن ہے نا، جو بائیڈن کے نام سمجھ لے، سپر پاور شاہ ہرکل کے نام خط تھا۔ خط میں کیا تھا؟ اسلم تسلم، او شاہ ہرکل اگر بچنا ہے تو محمد کا غلام بن جا، اگر سلامتی چاہتا ہے تو اسلام لے آ۔ یہ سپر پاور کا بادشاہ تھا بھی بڑا ویل ایجوکیٹڈ، بہت پڑھا لکھا بندہ تھا، ہل گیا۔ مکے کا باسی، مکہ یہ اجڈوں کی بستی سمجھتے تھے، جاہل لوگ، ان پڑھ، امی، مکے کا بندہ شاہ ہرکل کو کہہ رہا بچنا تے کلمہ پڑھ لے۔ اس نے فوری طور پر ایک اعلان کر دیا، کہا عرب سے بالعموم اور مکہ شریف سے بالخصوص کوئی بندہ آئے تو مجھے ملاؤ۔ 2-3 دن نہیں گزرے، بتایا گیا جناب ایک وفد آیا تاجروں کا، اور اس کا جو امیر اور رئیس ہے نا
وہ بہت اونچا انسان ہے، اپنے خاندان کا سربراہ ہے، اصلی بندہ ہے، نسلی بندہ ہے، اسادہ ترجمہ، اصلی بندہ اور نسلی بندہ ہے۔ اس نے کہا بلاؤ۔ بہت سارے تاجروں کے ساتھ ابو سفیان، ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا آپ نے، حضرت ابو سفیان آگے دربار میں۔ شاہ ہرقل نے کچھ سوال کیا، میں صرف 2 یہاں عرض کروں گا جو میرے متعلقہ اس وقت۔ پہلی تو سیانے بندے، لائی بندے، پنچ بندے، پنچایتی بندے اپنی بات کی پہلے پیٹھ باندھتے ہیں، ہاتھ پیر باندھتے ہیں، فیصلہ صحیح کرنا ہو تو خالی چیک اور اسٹام لے لیتے ہیں تاکہ قابو چ رہن۔ شاہ ہرقل نے ابو سفیان کے ہاتھ پیر باندھ دیے آتے، کہنے لگا سردار مجھے پتا چلا ہے تو عظیم آدمی ہے، اصلی بندہ ہے، نسلی بندہ ہے، خاندانی بندہ ہے، خاندان کا سربراہ ہے۔ انہوں نے سر ہلایا، کہنے لگا پھر تجھے یہ پتا ہونا چاہیے اور یہ پتا ہمیں بھی رکھنا چاہیے، بس اتنا ہی کہوں گا، یہ پتا ہمیں بھی رکھنا چاہیے، خاندانی بندے جھوٹ نہیں بولا کرتے۔ شاہ ہرقل نے کیا کہا؟ نسلی بندے، اصلی بندے جھوٹ نہیں بولا کرتے۔ سردار ابو سفیان کہتے ہیں پہلے بھی میں ڈرتا تھا، اب تو مجھے ڈر لگ گیا خاندان پہ نشان نہ لگ جائے۔ اس نے کہا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ بندہ جس کا نام ہے محمد، درود پاک پڑھنے کی آزادی ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، یہ حسب نسب کے اعتبار سے کیسا ہے؟ خاندان اس کا کیسا ہے؟ سردار ابو سفیان کہتے ہیں میں نے ذرا گردن جھکائی اور سر اٹھا کے کہا شاہ ہرقل فینا ذو نسب، ہمارے پورے ماحول میں سب سے اعلی نسب کا بندہ اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا چلو آگے سمجھ، باقی سوال چھوڑ رہا ہوں۔ دوسرا سوال کہنے لگا اے سردار ابو سفیان یہ بتاؤ اس نبی کے ماننے والے، اس کے غلام، اس کے قریب آنے والے، کلمہ پڑھ لینے والے، اس کی جماعت میں شامل ہونے والے کوئی ناراض ہو کر بھاگ گیا ہو، ہم اس کو کہیں گے مرتد ہونا۔ اس کا سوال بھی حل یرتد احد لسخطۃ دینہ، کیا سختیوں کی وجہ سے، جبر کی وجہ سے، سزاؤں کی وجہ سے اس کا کوئی ساتھی اس کی جماعت کو چھوڑ کر مرتد ہو گیا ہے؟ سردار ابو سفیان کہتے ہیں میری حضور سے دشمنی تھی مگر بے بس ہو گیا، سچ وہ جو جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ کہنے لگا شاہ ہرقل، شاہ ہرقل کیا پوچھتے ہو، جماعت چھوڑ گیا؟ کعبہ کا رب گواہ، تو حیران رہ جائے گا، ہم نے اس کے غریب ساتھی غلام کو بلایا، پانی کو گرم کیا، اتنا گرم کیا آگ بنا دیا، کھڑا کیا، چھوڑ کلمہ نبی کا، چھوڑ نبی کا ساتھ، توحید کو چھوڑ دے، لا الہ الا اللہ کا نغمہ الاپنا بند کر، مگر اسے پتہ نہیں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کلمہ میرے لواں وچ رچ گیا جی میں دودھ وچ کھنڈ ملا، یہ ہٹنے والا ہے بھلا کہیں؟ اس نے کہا شاہ ہرقل ہم نے اوپر سے پانی اونڈیلا، اس کے وجود کی چمڑی تو ادھڑ گئی، سینے سے توحید کی شمع نہیں بجھ سکی۔ شاہ ہرقل ہم نے کوئلے جمع کیے، آگ لکڑیاں موٹی منگوا کر اس کے غلام کو چت لٹا، چت کہتے کانڈ پار، ایسے لٹایا، ہاتھوں پہ بھی بندہ کھڑا، پاؤں پہ بھی بندہ کھڑا، موٹا پتھر سینے پہ رکھا تاکہ ہلنے نہ پائے، کوئلوں پہ، آگ کے کوئلوں پہ۔ شاہ ہرقل یہ ہل نہیں سکا، ہلنے ہم نے دیا نہیں، کوئلے نیچے، انگارے تیز تھے، اس کے وجود سے چربی پگھل پگھل کر کوئلے تو بجھ گئے، اس کے سینے سے شمع توحید نہ بجھ سکی، کوئلے تو بجھ گئے، حب رسول کا دیپ نہیں بجھ سکا۔ آئیے
کاش ہم ایسے اعلیٰ عرفہ اونچے اجمل اکمل احسن پیغمبر سے اپنا رشتہ جوڑ لیں۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو سرور کونین صلوات اللہ علیہ کی سچی محبت اور توحید کا نور نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔